الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بادشاہ نے خواب دیکھا عزیز مصر نے، اور اپنے سرداروں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن ہر خواب کی تعبیر بتانے والوں نے کہا بادشاہ سلامت یار کا خواب فضول ہے، شیطانی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن وہی کاتب گوری قیدی جو رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، مجھے اب بات یاد آئی کہ جیل کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام یوسف ہے، وہ 100% خواب کی تعبیر بتاتا ہے، تو مجھے وہاں بھیج دیا جائے، میں وہاں سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے اس کاتب کو بھیج دیا کہ جا کے تو جیل چلا جا، وہاں جا کر خواب بتا اور تعبیر لے کر آؤں. تو وہ کاتب جیل میں پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو خواب سنایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی ہیں اور موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سنبلے ہیں، پوچے ہیں مسرسب ہے، اور 7 پوچے جو ہیں وہ جو ہے خشک ہیں. تو جب 7 دبلی پتلی ہیں اور موٹیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سنبلے ہیں، پوچے ہیں مسرسب ہے، اور 7 پوچے جو ہیں وہ جو ہے خشک ہیں. تو جب کاتب نے یہ خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہ بتائی بلکہ ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی کہ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے، نظام کو چلانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی کرو گے 7 سال تک لگاتار، وہ کہ تمہاری فصلیں ہوں گی، بہار آئے گا کہ 7 سال تک تمہیں جو ہے نا بالکل سکون ہوگا، تمہارے پر آسانیاں ہوں گی 7 سال تک. فما حصدتم، اور اس کے بعد تم اس فصل کو کاٹو گے 7 سال تک. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، اور میں 7 سال تک تمہیں فصلیں ہی فصلیں آئیں گی اور تم نے فصلوں کو کاٹو گے. جب کاٹنے کے بعد گویا کہ گائے جو ہوتی ہے تازی ہے، تمہارے فصل آباد ہوں گے، تمہارے اوپر باقی نازل ہوں گی 7 سال تک. تو فرمایا جب تم فصل کاٹو تو فصل کاٹنے کے بعد فذروه في سنبله، کہ جب فصل کاٹو گے، گندم کاٹو گے، تو انہیں فصل کے اندر، انہیں سنبلوں کے اندر ان فصل کو رہنے دینا. دانے جو ان سنبلوں سے، ان سکوں سے، ان سے نکالنے، اسی کے اندر رہنے رکھ دینا. اللہ قلیلا مما تأکلون، آج جو تم نے استعمال کرنا ہے وہ تو دانے ان خوشوں سے نکال لینا، ورنہ ان خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا. اور آپ بتاؤ، آپ کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی. فرمایا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، کہ پھر اس کے بعد جو 7 گائیں بالکل کمزور جو ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 7 سال تمہارے پر قحط پڑے گا، خشک سالی ہوگی اور سخت دن ہوں گے. يأكلن ما قدمتم، فرمایا پھر اس کے بعد تم کھاؤ گے وہی جو تم اپنے سنبلوں کے اندر، خوشوں کے اندر رکھو گے چھپا کر، حفاظت کر کے، پھر وہ کھاؤ گے. اللہ قلیلا مما تحصنون، آپ جو تم بچاؤ گے، احتیاط کر کے رکھو گے، بچاؤ گے، وہی تمہارے پاس ہوگا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فرمایا اس 7 سال خشک سالی کے بعد، کاٹ سالی کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ یغاث الناس، کہ کثرت سے بارش نازل ہوگی اور لوگ جو ہے اس کے اندر یا اسیرون، اور لوگ اس میں خوشیاں منائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. وقال الملك ائتوني به، یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ 7 سال جو ہے تمہارے پر خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سالی پڑے گی. اور تدبیر بتا دی کہ گندم جو آئے گی تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اپنا حیثیت کے مطابق استعمال کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے. تو آگے جو کام ہوگا سافر، اس میں بھی تمہاری کام آئے گی. تو یہ خواب اور خواب کی تعبیر اور تدبیر لے کر وہ کاتب واپس آیا. آخر بادشاہ کو وہ خواب کی تعبیر بتائے اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتا دی. تو بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به،
بادشاہ نے کہا کہ لیا اس انسان کو، اس شخص کو جس نے ہمیں خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتا دیا، تو ایسا شخص میں اس کو میرے پاس لیا، اس کو میں اکرام کروں، اس کو میں عظمت دوں، اس کو میں شان دوں کہ ہمیں خواب کی تعبیر کے ساتھ ہمیں تدبیر بھی بتائی ہے۔ فلما جاء الرسول، بس جب آیا کاتب یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ارجع الى ربک فاسألہ، تو یوسف علیہ السلام کو کہا بات سلامت آپ کو بلا ہے، تو یوسف علیہ السلام کا قال ارجع الى ربک، چلا جب اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي، جا کر یہ بادشاہ سے پوچھ کہ کیا ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ سے انگلیاں کاٹی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا راشد آنے والا جا، بادشاہ سے کہے کہ ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھی مجھے دے کر، ان کا کیا حال ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہاں پہ پرورش ہوئی، وہاں بڑے ہوئے، اس لیے احتراماً زلیخا کا نام نہ لیا۔ ویسے کہنا تو زلیخا کا نام تھا، لیکن کیا ان عورتوں کا جنہیں اپنی انگلیاں کٹوائی تھی مجھے دے کر، ان کا کیا ہے بادشاہ کو جا کر بتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے اوپر الزام لگا کر جیل میں بھیجا، میرا کوئی قصور تھا، اب مجھے بادشاہ جو بلا رہا ہے تو بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میرے اوپر الزام لگ جائے، اس لیے میں جب بے قصور ہو، میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں جیل میں کیوں گیا تھا، اس لیے میں عورتوں سے پوچھی جس کا آپ انگلیاں کاٹی تھی جن عورتوں نے، تو ان کا کیا حال ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان ربی بکیدی ان علیم، بے شک میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر کو خوب جانتا تھا، یہ جو عورتوں نے مکر کیا تھا، مجھے پھنسایا، مجھے جیل میں پہنچایا تھا، اس لیے اللہ کو خوب جانتا ہے، یہ تو ساری عورتوں کی چار کیوں کی مکر تھی، میرا تو قصور نہیں تھا، مجھے خامخواہ جیل میں بھیجا گیا تھا۔ تو فرمایا قال لا حسبكن جوابكن يوسف عن نفسه، جب وہ قاتل واپس آ کر بادشاہ کو کہا کہ یوسف وہ کہتا ہے، وہ یوسف جس نے ہمیں خاص بتایا، خاص کی تعبیر اور تدبیر بتائی ہے، وہ کہتا ہے اپنے عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی تھی ان کا کیا حال ہے۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، کہ آپ کو کیا ہے تمہارا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو جب دکھلانے کی کوشش کی، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی اپنے ساتھ، قلنا حاشا للہ، تمام آیتوں میں زلیخا بھی ساتھ کا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے جو دیکھ لیا اچھی طریقے سے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر من سوء کوئی برائی نہ تھی، وہ تو پاک دامن، وہ تو صاف تھے۔ قالت امرأة العزیز، اور عورت عزیز بادشاہ کی عورت نے کہا آج حق غیر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام حق سے تھا، انا راودته عن نفسی، اور ہم نے جو اسلامی کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو، وانه لمن الصادقین، بے شک یوسف علیہ السلام وہ سچے انسان ہے، وہ تو اچھے انسان ہے، وہ تو اعلیٰ والے انسان تھے، لیکن ہم گمراہ ہیں، ہم نے کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی۔ بسم اللہ رب العزت کی دعا میں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا